السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج 73واں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اپنا، اور ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی جو ہے وہ پرچم لہرائے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ جو لائٹنگ ہوتی ہے 13 اگست سے ایک ماحول بنتا ہے، ریلیز نکلتی ہیں پورے ملک میں، وہ ہمیں ہلہ گلہ اور جو انجوائے کرتے ہوئے جو ہے وہ نوجوان دکھائی دیے۔ دن کا آغاز جب ہوا تو ملک بھر کی مساجد میں جو ہے وہ دعائیں کی گئیں ملک کی ترقی، یکجہتی اور کامیابی کے لیے، اور یہ ہماری ایک پریکٹس بھی رہی ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ مساجد میں دعائیں کرائی گئیں، اور ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ مختلف پروگرامز بھی ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی آج صبح جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور صوبائی دارالحکومتوں کے اندر بھی ہمیں یہی دکھائی دیا۔ تو جشن آزادی ہم نے بھرپور طریقے سے منایا، لیکن جو آزادی کا مقصد ہے وہ ہم کس حد تک حاصل کر سکے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز جو ہے وہ چھپا تھا جو ہم اب تک تلاش نہیں کر سکے، ہمیں آج جو ہے وہ اس کو تلاش کرنا ہے۔ جو کامیابی کا اور آزادی کا اصل مقصد ہے، کیا ہم اس تک پہنچے ہیں، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو پاکستان ہے، ہم اس کی جانب اپنا سفر شروع کر چکے ہیں یا وہ شروع ابھی ہمیں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ایئر وائی نیوز کی ٹیم اعتراض ہے کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ جشن آزادی مبارک۔ آج ہم پروگرام میں ذرا جو بات کریں گے، ہمارا روایتی طریقے کا شو نہیں ہوگا جس طرح ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کرا رہے ہوتے ہیں پولیٹیشنز کو لے کے۔ آج کے ہمارے مہمان ذرا مختلف ہوں گے، جو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے ہیں، ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروفیشنز سے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فخر عالم ہوں گے، اداکار ہیں، گلوکار ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے بہت سارے ٹیلنٹس ہیں جس کے لیے وہ مشہور ہیں، کمپیئرنگ بہت اچھی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ فاخر محمود صاحب بڑے فیمس جو ہے وہ سنگر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اور رمیز راجہ صاحب سابق کپتان ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور شعیب اختر صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج موجود ہوں گے۔ تو ذرا پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ میں جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے آغاز کروں گا پروگرام کا۔ سب سے پہلے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جشن آزادی تو ہم مناتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے اچیو نہیں کیا، ہم نے کافی کچھ اچیو بھی کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہمیں اچیو کرنا ہے۔ وہ جو آزادی کا اصل مقصد ہے، ہم اس ہدف سے یا ان اہداف سے اب تک کتنا پیچھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا نقطہ جو میں نے محسوس کیا کہ 1947 میں جبکہ پاکستان بالکل ہی بے سر و سامانی کا عالم تھا، لٹے پٹے تھے، لوگ باہر سے آئے، بے شمار مہاجرین تھے، اس کے باوجود شروع سالوں میں ایک بڑی مضبوط قوم تھے، ہمارا آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد تھا، اور ایک ہمدردی تھی ایک دوسرے کے لیے، اور نہ صوبائیت تھی نہ لسانیت تھی۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری ہماری موجود ہے، جو کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑی مضبوط قوم بن جاتے، آپس میں ہمارا بڑا ایک زبردست قسم کا پاکستانیت کے اوپر فوکس ہوتا اور اسی کا اتحاد ہوتا، وہ چیز اتنی زیادہ ہمیں شدت سے نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ہے جس طرح آپ ابھی 14 اگست کا ہم یوم آزادی جیسے منا رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ولولہ، جوش و خروش تو ہر جگہ ہے، لیکن پھر وقت آتا ہے کہ جب ہم پھر اپنی آپ دیکھیے لسانیت کی بنیاد پہ یا صوبائیت یا اپنے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ لوگ اپنے حقوق اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستان کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جو انہوں نے کی تھی، اس میں وہ تیار نہیں تھے، انہوں نے کوئی فورن پالیسی یا ان چیزوں پہ بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کچھ اخلاقی نکات دیے کہ ان پہ اس ملک کو چلنا چاہیے، اور کچھ اقلیتوں وغیرہ کا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اب سب کے پاکستان بن گیا، اسلامی ملک ہے، لیکن حقوق سب کے برابر ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک کسی کو شکایت ہو سکتی ہے، کوئی خوش ہو سکتا ہے، وہ چیزیں چل رہی، لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس وقت بات کی کہ ذخیرہ اندوزی مسلمانوں کو نہیں کرنی ہوگی کیونکہ پاکستان میں غلے اور چیزوں کی قلت ہے،
اگر ذخیرہ اندوزی ہوئی تو لوگوں کو ملے گا نہیں اور یہ بڑی بری بات ہوگی. ذخیرہ اندوزی آج بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پیچھے چینی کی کرائسس آ گئی پاکستان میں, پھر آٹے کی کرائسس آ گئی. کیا لوگ منافع کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے؟ کرونا کا قصہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ دوائی جس کا بھی آپ نے چیز کا نام دیا کہ یہ کرونا کا علاج ہے, وہ اگلے دن غائب ہو گئی. پھر قائد اعظم نے بڑا سختی سے کہا کہ اب پاکستان نئی ایک ریاست بن رہی ہے تو بہت ساری ملازمتیں ہوں گی, لیکن اس میں اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کو میرٹ ملنا چاہیے تعلیم کی بنیاد پہ. ٹھیک, آپ دیکھیے کہ کیا جان صاحب آپ نے جو دو باتیں کی ہیں پہلے ذرا اگر اس کا ڈسکشن میں اس کو لے آئیں. مثلاً آپ نے کہا جو ایک قومیت کا سفر ہے, ہم ابھی تک وہ بھی پوری طرح اپنا سفر پورا نہیں کر سکے ہیں. ہم ابھی تک مکمل طور پر ایک قوم نہیں بن سکے. ہم ضرور آزادی کا جشن تو مناتے ہیں, لیکن جو ایک قوم بننے کا سفر ہے وہ لسانیت, صوبائیت, عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. ایک تو یہ پوائنٹ, اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے 11 اگست کی تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے, تو وہ بھی اس پر بھی ہم ذرا بات کریں, کیونکہ آج اس کی کمی بڑی محسوس کی جاتی ہے کہ شاید اگر ان لفظوں پر عمل کیا جاتا تو شاید پاکستان اور بہتر ہوتا. لیکن اس کی آڈیو, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے, وہ نہیں مل پاتا تاکہ اس کو اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس پر بات کی جا سکے جو اب تک ہم نے دیکھا ہے. میں ذرا رمیز راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بیسٹ کومنٹیٹر بھی ہیں, آپ فارمر ٹیسٹ کرکٹر بھی رہے ہیں, کرکٹ پر آپ کی کمانڈ رہی ہے, سوشل میڈیا پر آپ, ٹویٹر کے اوپر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکل کمنٹری بھی کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, کین یو ہیئر می؟ I can hear you. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی, I can hear you perfectly fine. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہاں لیک کیا, ہماری کمزوریاں کیا ہیں, کہاں پر ہم جو ہے وہ جو میجر چنک ہے وہ مس کر گئے جس کی وجہ سے ہم ایک قوم بن کر اور ایک کامیاب قوم بن کر آگے بڑھتے. What is your take on? کئی وجوہات ہیں میرے خیال سے. ایک تو ایجوکیشن میں ہم پیچھے رہ گئے, پھر ایک جو پولیٹیکل لیڈرشپ ملنی چاہیے تھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ نہیں ملی. پھر ہمارے گولز جو تھے وہ اس لیے سیلفش ہو گئے کیونکہ کلیکٹیو گولز کچھ ڈسکرائب نہیں ہوئے. اور یہ انفارچونیٹ سینیریو جو ہے آپ کو سپورٹس میں بھی نظر آتا ہے. کراچی ورسز لاہور خام خواہ میں میچ کھڑا ہو جاتا ہے. سو آپ نے صوبائیت کی بات کی اور اپنے گروہ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی. سو میں یہ سمجھتا تھا ہمیشہ کہ جو کرکٹرز ہیں وہ انوینسیبل لاٹ ہے, وہ ایک ببل میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور وہ سوسائٹی کے جو الز ہیں اس سے اوپر اٹھ کے اور ملک کے لیے کھیلتے ہیں, اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. مگر پھر بھی آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ ریفلیکشن ہے جو ہماری اسپورٹس بھی ہے. سو میرے خیال سے اگر پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہوتا, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جاپان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے سن 47 سے لے کے اور اب تک انہوں نے کوئی 30-35 پرائم منسٹر بدل دیے ہیں, مگر اس وقت وہ تھرڈ بگیسٹ اکانومی ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ جاپان کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہیں. سو آپس میں جو ہے ایک ڈائریکشن لوگوں نے سوچ لی کہ پولیٹیکل سسٹم چاہے ہمارا افی ہے, ہم نے اکٹھے ہو کے اور جاپان کی خدمت کرنی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کہاں پہ وہ پہنچ گئے. تو شاید میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہمیں خود بھی زور لگانا چاہیے ارسپیکٹو آف کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہو رہا ہے, ہمیں بدلنا ہے. ہم اگر راہ پہ لگے رہیں گے تو سب لگ جائیں گے. دیکھیں, میں آپ نے بڑا ویسے آپ کا پوائنٹ بڑا پرٹیننٹ ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ کی بھی اگر اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی میں بات کروں تو وہ کراچی لاہور کی آپ نے ٹسل کی بات کی, کیونکہ تھوڑا بہت کرکٹ کو قریب سے دیکھنے کا جو موقع ملا ہم نے بھی یہی سمجھا. لیکن ہم دیکھیں لیگز ہوتی ہیں, یورو لیگز ہوتی ہیں, کاؤنٹی ہوتی ہے, دوسرے ان کے اندر بھی ٹسل ہوتی ہے ٹیمز کی ایک دوسرے کے خلاف, لیکن وہ ٹسل صرف سپورٹس تک جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سینیریو پاسٹ میں ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ریفلیکشن شاید آپ کو کرکٹ میں بھی دکھائی دیتی تھی, کہ سپورٹس کے اندر بھی دکھائی دیتی تھی, کہ وہ پازیٹیو ہیلدی ٹسل نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو شہر ہرانے کے لیے اس لیے تیار رہتے تھے کیونکہ وہاں پر ایک پولیٹیکل رفٹ بھی تھی. تو شاید کرکٹ پر اس کے اثرات ہوئے ہیں. کرکٹ ورنہ شاید ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پر اور ایک پازیٹیو ٹسل ہوتی شاید. واٹ ڈو یو سے؟ نہیں ٹھیک ہے, بالکل پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کے لاہور میں میچز جو ہیں وہ آئیکونک ہوتے تھے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کہیں وہ چوریاں نکل آئیں یا آپ کی یہ جو ایک پولیٹیکل اینگل کے ساتھ وہ میچ کھیلے جاتے ہیں. سو لاہور ورسز کراچی ہیلدی ٹسل ہے, بالکل. آپ پی ایس ایل میں دیکھیں لاہور کراچی کا مقابلہ جو ہے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کا قبلہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
ہمیں پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور وہاں پہ آ کے ہم مار کھا ٹھیک، وہ فرجائل پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے آپ کہتے ہیں اس کی ریفلیکشن پھر کھیل پہ بھی نظر آئی، اور اب ہمیں کھلاڑی بھی بہت زیادہ سیاست میں آتے اور کامنٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں سیاست شامل ہو گئی ہے. فاخر صاحب، آپ بھی جو ہے وہ میں تو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں پالیٹکس کے اوپر کامنٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم سب کا ملک ہے، ہم سب نے اس پر بات بھی کرنی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن ہماری جو اس وقت سچویشن ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ میں ایک قوم ہے، ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں 14 اگست کو سب کچھ، لیکن ایز اے نیشن جو ہم نے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہم نے دہشت گردی سے بھی اپنی جان چھڑا لی. ہماری پاک فوج بڑی منظم تھی جس نے دہشت گردی سے قوم کی مدد سے اپنی جان چھڑا لی. لیکن وہ جو ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے جہاں پر آپ نے عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہاں پر ہم کیوں لیک کر رہے ہیں؟ ایک اور جو رمیز راجہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ان سیکٹرز پہ جو ہم نے کام کرنا تھا، ان پر تو ہمیں بظاہر دکھتا ہے. مجھے یہ بتائیں ہم قوم کے طور پر کیا رول پلے کر سکتے ہیں اگر ہم سیاست اور حکومتوں کو ایک طرف بھی کر دیں تو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو. میرے خیال میں مسائل تو کافی زیادہ ہیں اور ان کا کوئی ایک جواب تو ہو نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم قوم نہیں بنے ہیں، ابھی تک ہم ایک ہجوم ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم منافقت بھی بہت کرتے ہیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ٹی وی پہ آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اپنی لائف کے اندر جو ہمارا کانڈکٹ ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم ٹی وی کے اوپر سارے بنتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں، آئی ایم شیور. تو ٹی وی کے اوپر ہم آ کے بھاشن دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے افکار بولتے ہیں، بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان ریئل لائف سیناریو میں ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں جس کا ہم ٹی وی کے اوپر آ کے شکایت کرتے ہیں. ہمیں منافقت سے جان چھڑانی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے. تو ایک جھوٹ بولنا جس کو پاکستان میں ہم بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن یہ جڑ ہے ساری برائیوں کی. ہمیں جھوٹ کے اوپر قابو پانا پڑے گا. ہمیں جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ قائم کرنا پڑے گا. ہمیں ریئل سینس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ہمیں منافقت سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے منافقت سے. اور قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کو پنشبل کرائم ڈکلیئر کر دینا چاہیے. جس طرح ایتھنک بائسز، سیکٹیرین بائسز، ریلیجس بائسز، یہ سارے جو بائسز ہیں ان کی، جیسے ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں، یا جس طرح یو ایس کے اندر ان لوگوں نے کچھ جوز کے اسپیسیفک قانون بنائے ہوئے ہیں، ویسے یہاں پہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے ہمیں ڈیوائڈ کرتا ہے وہ قوم کو، بھلے وہ سیکٹیرین ہو، بھلے وہ ایتھنک ہو، بھلے وہ برادری ہو، بھلے وہ جو بھی ہو، وہ مجھے لگتا ہے، میری خواہش ہے کہ وہ پنشبل کرائمز ہوں، تاکہ ہم یہیں پہ یہ بنیاد ہے جس کو ہم ایک توڑیں گے. لیکن برائی کو ہمیں I agree with you جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ان چیزوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے تو ہم پہلے صوبائیت سے نکلیں گے تو پھر قومیت کی طرف جائیں گے. اگر ہم صوبائیت میں ہی پھنسے رہے تو پھر ایک قوم بننے میں وقت لگے گا. لیکن یہ شروع کس نے کیا؟ وہ ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن اب اس کو ہوا سب ہی دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ شروع جہاں سے ہوا بے شک اس ایشو کو ایڈریس کر کے اب قومیت کی طرف یا ایک قوم بننے کی طرف جو ہے ہم جائیں، تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا. فخر بھائی، کین یو ہیئر می؟ جی السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام. جشن آزادی مبارک آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. فخر بھائی یہ بتائیں، ہم ابھی یہ بات کریں ایک قوم کا سفر کیسے طے کریں، کیونکہ ہم سب کا دکھ یہی ہے ٹو بی ویری آنےسٹ کہ ہم ایک قوم بن کر اگر جائیں تو ہم اپنے ہر مسئلے کو سب اپنا مسئلہ سمجھیں. میں کہتا ہوں آپ ذمہ دار ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ہم سب نکل جاتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ قوم کی کتنی ذمہ داری ہے اور ریاست کا کتنا کردار تھا ایک قوم بننے یا بنانے میں؟ ریاست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک قوم کو بنانے میں، اور بدقسمتی سے ہم جو ہے نا، ہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر. ایک تو ہوتا ہے نا آپ ہائی وے میں ہو اور آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہو، ہم تو راؤنڈ اباؤٹ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمیں لیڈرز نہیں، ہمیں ہیلرز چاہیے. ہمیں رہنما سے زیادہ ہمیں اکٹھا کرنے والا چاہیے، ہمیں یکجا کرنے والے چاہیے. اور ابھی آپ نے اپنی کامنٹ میں کہا کہ وہ سب اپنے مفاد کے لیے پھر صوبائیت کو اور یہ تعصب جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اور فاخر نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسے قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرے سیکٹیرین لائنز پہ، ایتھنک لائنز پہ، صوبائی لائنز پہ، وہ پنشبل کرائم ہو جائے، خواہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو جو اپنے بہت بڑے جلسے میں اس طرح کی بات کر دے، اس کو بھی یہ سزا ملنی چاہیے. ہمیں اب میں بہت پروموٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹالرنٹ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں ٹالرنٹ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بالکل ایسی کوئی بات اب ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے بیچ میں مزید دراڑیں ڈالے، یا ہمارے بیچ میں دیواریں کھڑی کرے، یا ہمارے بیچ میں فاصلے کریٹ کرے. ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے تاریخ کے اندر. ہم ایک بہت اس وقت اسٹریٹجکلی، جیو پولیٹیکلی ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے تاریخ کے. اس وقت دنیا جو ہے وہ ریکیلیبریٹ ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں فیصلے کرنے ہیں اور بڑے مضبوط اور ٹھوس فیصلے کرنے ہیں. ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو یہ سی پیک کا منصوبہ ہے کہ اس پہ اب کوئی آنچ نہ آئے، کوئی اس کے اوپر آواز ایسی نہ بلند کرے کہ نہیں یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، یا ہمارے اس میں وہ ہے. ہمیں کوئی نانسنس اب ٹالریٹ نہیں کرنی ہوگی. ہمیں ایک ہو کر، ایک قوم ہو کر، اور اگر کوئی قوم نہیں بننا چاہتا تو اس کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اس کو قائل کرنا ہوگا ہارٹس اینڈ مائنڈز کی گیمز کے ساتھ. تو نیشنل کنسنسس، اگر فار انسٹنس میں اگر کسی ایشو کے اوپر ایک کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے تو پھر ریسپانسبلٹی ہے نیشنل کنسنسس، آپ نے باہمی اتفاق رائے سے ایک مسئلہ حل کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا سینس پریویل کرتا ہے کہ ہم نیشنل ایشوز کے اوپر، سوائے کشمیر کی بات آپ ایک طرف کر دیں، ظاہر اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن باقی ایشوز پہ مجھے لگتا ہے ہر معاملے پر سیاست ہوتی ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات بہت بری لگے اور بہت سارے لوگ کہیں گے کس قسم کی غیر جمہوری ٹائپ کی بات کرتے ہیں. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہمیں اس لیے سب اس کے اوپر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں چونکہ سب کو ایک پیج پہ لانے والے جو ہیں ان کو لے آتے ہیں اس پیج کے اوپر، اور ان کی بات جو ہے اس کے پیچھے آئیڈیالوجیکلی ایک بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. اس کے اوپر آپ کو بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کریں. میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کے ہر قومی ایشو کے اوپر ہمیں سب کو ایک پیج پر لا کر، اور اگر کوئی نہ بھی آنا چاہ رہا ہو تو اس کو لایا جائے کہ بھئی آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ اب قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بڑا زبردست ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اب سے کچھ ہفتے پہلے خاموشی کے ساتھ یونینیمسلی جو ہے وہ بل جو ہے، سمری جو ہے منظور کر لی، اسمبلی سے بھی نکل گئی، سینٹ سے بھی نکل گئی. کس چیز کی؟ اپنے پریولیجز کی، کہ جناب ہمارے علاوہ ہماری فیملیز کو بھی بزنس کلاس ٹکٹ ملنے چاہیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ، کیونکہ یہ ہمارا پریولیج ہے. ہمارے جو واؤچرز ہیں، ٹریول واؤچرز، وہ جو ہیں وہ ہے. اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی. نہیں، میں نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا، اس کے اوپر میں نے کرٹیسائز بھی کیا. اس میں انٹرسٹنگلی ہوا یہ کہ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب کرٹیسزم ہوا تو وہ باؤنس بیک کرتی ہے چیز، تو پھر اپنا انٹرسٹ آتا ہے. عادل آپ نے بہت اچھا کیا تھا، یہ پروگرام کیا تھا. میں بھی ٹویٹ کر رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ زینب بل پاس کرنے کے لیے، الرٹ بل پاس کرنے کے لیے آپ کے پتہ نہیں کتنے مہینوں تک وہ پینڈنگ میں رہا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی کمیٹی میں چلا گیا، کبھی کہاں چلا گیا. اور یہ والی چیز جو تھی کتنے خاموشی سے آئی اور کتنے سیملیس طریقے سے نکل گئی. میری اپنے ملک کے رہنماؤں سے، دیکھیں سیاسی رہنماؤں سے اب یہ بہت زوردار اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اپنے انٹرسٹ کے لیے جو آپ ہر چیز کو ایشو بنا لیتے ہیں. کراچی کو آپ لے لیجئے، ہمارا شہر ہے، روشنیوں میں شہر ہے، مین شہر ہے. ہر کوئی کہتا ہے جی وہ اکنامک ہب اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس میں کہہ کے تھک گئی قوم کہ یار خدا کا واسطہ ہمارے شہر کے کچرا اٹھانا شروع کر دو، کچرا ہمارا کلیئر آؤٹ کر دو. کے ایم سی کہتی ہے، یعنی کہ جو لوکل انتظامیہ ہے، وہ میونسپیلٹی کہتی ہے جناب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں پیسے دے رہی اور ہمیں کوئی ان کی طرف سے ساری رکاوٹیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساری رکاوٹیں ان کی طرف سے ہیں، ادھر سے وہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہو رہا. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہی. پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو میونسپیلٹی ہے وہ تو فیڈرل کے ساتھ. یہ کون سی سرکس لگی ہوئی ہے؟ اور پھر اچانک این ڈی اے میں آتی ہے عادل اور 3-4 دن میں وہ سارے کام کر دیتی ہے جو کہ پچھلے مہینوں سے ہمیں ٹرک. لیکن میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں نا. میں نے پچھلے لاسٹ ویک جو پروگرام کیا، پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو تھی شیلا رضا صاحبہ، میں نے ان سے کہا کہ جی کتنا این ڈی اے میں نے ہیلپ کیا آپ کو اس سارے پروسیس کے اندر، اور ظاہر ہے اگر پہلے ہو جاتا تو این ڈی اے میں کو جانا نہ پڑتا. انہوں نے کہا ہمیں این ڈی اے میں کی ضرورت ہی نہیں تھی،
این ڈی اے میں تو ایڈیشنل ہے وہاں پر، اور مشینز بھی ہماری یوز ہو رہی ہیں، جس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر مشینز آپ کی اتنی افیکٹو تھیں تو پھر صفائی بھی ہو جانی چاہیے تھی. پھر وہی بات شروع، انہوں نے ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی، لیکن بلیم گیم سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں ذرا فاخر صاحب دوبارہ آپ کے پاس، مجھے کوئکلی بتائیے گا پاکستان قائد اعظم کا جو مشن تھا، علامہ اقبال کا جو خواب تھا، اس سے کتنا پیچھے ہے؟ پاکستان تو لگتا ہے کہ جیسے ان کا جو خواب تھا اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم لوگ وی نیڈ ٹو پل اپ آور ساکس، اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اگر ہمیں قائد اور علامہ اقبال کو، یہ تو ایک توہین کر رہے ہیں ہم قائد کے افکار کی، علامہ کے خواب کی. پاکستان جس نہج کے اوپر اس وقت ہے اور جیسے چل رہا ہے، یہ اس کو چلنا نہیں کہتے ہیں. وی نیڈ ٹو پٹ ان اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے صوبائیت کی، تو صوبائیت کے اندر صوبہ ہونا یا ہمارے جو کلچر ڈائیورسٹی ہے، کوئی ایک عقائد ہونا یا یہ سندھی ہونا، پختون ہونا، پنجابی ہونا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. امریکہ جیسا ملک بھی، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں. ہمارے ملک میں بھی جو ہماری کلچر ڈائیورسٹی ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے، وہ ہمارا پاکستانی ڈی این اے اتنا بڑا کر دیتی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. نہیں، اور فاخر صاحب اس میں پرابلم ہے کہ اگر جی گو ایڈ یو جسٹ کمپلیٹ یور آرگومنٹ. جی بولیے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کلچر ڈائیورسٹی ہمیں کے سب کے خلاف حقوق کا خیال کلچر ڈائیورسٹی، ہمیں لوگوں کے حقوق دینے پڑیں گے. ہمیں لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے. اگر ہمارے کچھ لوگ ریسٹ لیس ہیں، اگر فاٹا میں لوگ خوش نہیں ہیں یا بلوچستان میں کچھ لوگ خوش نہیں ہیں یا کہیں پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں، تو ان کے ہمیں گریونسز ایڈریس کرنے پڑیں گے. یہ بحثیت ہے قوم، یہ ہم، اور ہمیں ورنہ قوم نہیں بنیں گے. دیکھیں کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ تو بہت خوبصورت چیز ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتا. ہم سب یہ دعویٰ ضرور کریں گے لیکن ہم اس سے نکل نہیں سکتے، مگر وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو. اصل ایشو یہ ہے، اور اس کو چاہے جب جزا اور سزا کا نظام ہوگا رائج آپ کے ملک میں، جب جھوٹ بولنے کے اوپر، پرجری کے اوپر ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر سزا ہوتی ہے، وہاں پہ آپ جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے. ہم یہاں پہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ڈراپ آف اے ہیٹ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم نے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھایا کہ باہر اگر کوئی آ گیا تو بولو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. ہم لوگوں نے جھوٹ جو ہے وہ ہماری سیکنڈ نیچر بن چکی ہے. قوم بھی ذمہ دار ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی جزا اور سزا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم بھی ذمہ دار ہے. اب ہم نے جو بات، ہم سارے ذمہ دار ہیں، ہم ہی قوم ہیں. بریک کے بعد جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ بات کرنی ہے، کیونکہ جو اس وقت میرے نزدیک $1 ملین کوسچن ہے وہ یہ ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ نیشنز کو ایک آئیڈیا دیتی ہے، وہ آئیڈیالوجی دیتی ہے، اس آئیڈیالوجی کے پیچھے قومیں چلتی ہیں اور وہ اس منزل تک انہیں پہنچاتی ہے. لیکن دوسرا آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر قوم بھی جو ہے یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس نے بدلنا ہے، تو پھر تو خدا کا وعدہ ہے کہ اس قوم کی تقدیر ہے، حالت نہیں بدلتی. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اب کہ دونوں نے بدلنا ہے اور کتنا بدلنا ہے. ایک بریک کے بعد پہ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. رمیز راجہ صاحب، ہم اس وقت جب بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں قوم کی بھی رسپانسبلٹی ہے، لیڈرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے. جب آزادی چاہیے تھی، جب ایک وطن چاہیے تھا، تو قوم نے فیصلہ کیا، لیڈرز نے گائیڈ کیا، ہم وہاں پہنچ گئے. اب جب ہمیں مکمل طور پر ایک بہتر نظام چاہیے تو اس میں جو ہے وہ قوم کی رسپانسبلٹی کتنی ہے اور لیڈرز کی رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تھوڑی بہت جو ہسٹری پڑھی ہے اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی اس کے 10 سال کے بعد انڈیا نے امریکہ سے ہیلپ لی اور پاکستان نے امریکہ سے ہیلپ لی. انڈیا نے کہا جی ہمیں انسٹیٹیوشنز پڑھائی والی بنا کے دیں، یونیورسٹیز بنا کے دیں، اور ہم نے ایڈ مانگ لی اور یہیں سے فرق پڑنا شروع ہو گیا. میری حساب سے تو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی تعلیم. دوسرا ڈسپلن. اس قوم میں ڈسپلن نہیں ہے. جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا تو آگے کیسے جائیں گے؟ جتنی مرضی آپ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے رہیں، مگر اگر آپ نے خود سے ٹھیک نہیں ہونا، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے چوراہے پہ گاڑی چلا کے دیکھ لیں آپ، وہاں پہ کیا حشر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیو میں کھڑا ہو کے دیکھ لیں. باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہے. جو گریٹ نیشنز بنتی ہیں وہ ڈسپلن اور سیکریفائس سے بنتی ہیں. اپنے آپ کو کیو میں کھڑے ہو کے اور پیشنس دکھانی ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. میں لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیشن ہے یہ ڈسپلنڈ ہو، یہی جب پاکستانی ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ یو اے ای میں ہو، وہ یورپ میں ہو، وہ یو کے میں ہو، وہ دنیا کے کسی کانٹیننٹ میں ہو، وہ بڑے ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، پروفیشنل دکھائی دیتے ہیں. عادل، اس سسٹم ہے نا اسٹرانگ. Exactly, this is what I'm saying. So we need a good system.
سسٹم اوپر سے تو نہیں ٹپکا ہے نا, سسٹم جو ہے وہ لوگوں نے اور ان کے وہاں پہ حکومت نے بنایا نا, اس کے بعد لوگوں نے اس کو فالو کیا. یہاں پہ کیا ڈسپلن اور سسٹم ہے. ہینگ آن بات کرنے دیں مجھے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, یہاں پہ پینڈیمک ہے کووڈ-19 کا. ایک عرض کی گئی یہاں پہ انارکلی کے ٹریڈر سے کہ بھائی آپ نے دکانیں نہیں کھولنی ہیں کیونکہ پینڈیمک بڑھ جائے گا, مگر یہاں پہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ مجھے چیلنج کر رہے ہو, میری مرضی. کیونکہ لا نہیں ہے یہاں پر. لا پہلے تو خود سے دیکھیں, میں بھی تو میں ابھی تک 4 مہینے سے کسی سے نہیں ملا, نہ میرا دوست گھر میں آیا نہ میں کسی کے گھر گیا ہوں. ایک سیلف ڈسپلن ہے نا, اور وہ آتا ہے تھوڑی سی عقل آپ کی ڈیولپ ہو, آپ اچھی انوائرمنٹ. میرا خیال ہے رمیز راجہ صاحب یہاں پر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا وہ افراد و تفریط سے کام لے رہے ہیں. ہم تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے نا وہ مس یہ کر رہے ہیں. آپ کی ایجوکیشن, آپ کا ایکسپوجر, آپ کا انٹریکشن از وے ڈفرنٹ دین اینی ادر پاکستانی. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اویئرنیس, جی گو اہیڈ, جی ایکسپلین یور پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے تربیت دی, انوائرمنٹ کی وجہ سے میں بنا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے اگر پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچنا ہے تو پینڈیمک کے بارے میں آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ کتنی ویرائٹی آپ کو نظریوں کی ملتی ہے اس میں, اور وہ اس کا کوئی یہ تعلق نہیں ہے کہ نیشن ہوڈ ہے یا نہیں ہے. یہ کامن سینس ہے اور یہ ڈسپلن ہے, اور وہ نہیں ہے اس قوم میں. ٹھیک, میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ اور رکھتا ہوں. دیکھیں برٹش رول, اگر آپ ڈنڈا بھی چلائیں گے تو ڈنڈے والے بھاگ جاتے ہیں. نہیں آپ برٹش, ہم بھی نہیں ڈنڈا چلا سکتے. دیکھیں ہم برٹش رول کی بڑی مثالیں دیتے ہیں, ہم آج بھی برطانیہ کی بڑی بات کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. لنڈن رائٹس ہوئے, لنڈن رائٹس کے اندر جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ کھلا ہے سب کچھ, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, چوری کی, دنگا فساد کیا, سب کچھ کیا. لیکن جب اسٹیٹ 2-3 دن کے بعد ایکشن میں آئی, انہوں نے ایکشن کیا, ایک ایک بندے سے حساب لیا. لیکن اگر قانون کی آنکھ, قانون کا کیمرہ, ریاست کی آنکھ بند ہوگی تو لوگ یہی کچھ کریں گے. میرا خیال ہے جس پینڈیمک کی آپ مثال دے رہے ہیں, میں نہیں ایگری کرتا آپ سے. یو ڈونٹ اگری ود می. سو اب مسئلہ یہ کہ اگر ریاست اسرٹ کرے گی, یار ریاست کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ, اپنا کیوں نہیں قبلہ ٹھیک کرتے یار. مجھے کسی کو ووٹ نہیں دینا, میں پھر بھی یار لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں. سر اس میں ایکسپوجر, اویئرنیس اور ایجوکیشن کا بھی معاملہ ہے نا, یہ ہر بندے میں وہ چیز نہیں ہے. ایکسپوجر اویئرنیس مطلب ہر کوئی جو ہے وہ کامنٹری کرے گا تو وہ سیدھی لائن پہ چلے گا, لیکن اس کو وہ ہیلدی انوائرمنٹ ضرور چاہیے جس کے اندر وہ اویئر ہو سکے کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور میری رسپانسبلٹی کیا ہے. آپ خود ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ اس سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. بیسک ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہے, ڈسپلن ہونا چاہیے. پاس کے پاس کوئی ڈگری کی وجہ سے ڈسپلن نہیں آتا ہے. گاؤں میں لوگ ملتے ہیں جو کہ ڈسپلن ہوتے ہیں اور فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے, وہ فصل میرا خیال ہے ایک ماحول بنا ہے, ایک اویئرنیس آئی ہے, جس کے بعد وہ فصل اس طرح بڑی ہے اور اس طرح کٹی ہے. بٹ آئی ریسپیکٹ یور ویو, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک خاص انوائرمنٹ بنتا ہے جس کے اندر قومیں اپنا مزاج بدلتی ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, آپ کا جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس سسٹم سٹرونگ ہو, اور اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہم پکڑے گئے یا ہم نے خلاف آئین یا قانون بات کی تو ہمارا. میں مانتا ہوں کہ لوگوں کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی ہے یار, باقی کسی پہ مت ڈالو بات. اوکے جان صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ پینڈیمک کی بات ہے, جب حکومت نے کھولا نکل گئے لوگ, جب حکومت نے سختی کی کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. ذمہ داری دونوں طرف سے ضرور ہے, لیکن اویئرنیس جو ہے وہ شاید ہم تک ابھی اس طرح نہیں پہنچ سکی ہے جو کہ پہنچنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ شاید اس طرح نہیں پہنچی, لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ کوشش اس میں بہت کی گئی ہے. اگر آپ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں جو فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں, ٹیلی ویژن ہے, آپ کے ٹیلی فون سسٹم ہیں, آپ کہیں کال کرنا چاہیں, پہلے کورونا کے اوپر بات ہوتی تھی, اسی طرح آپ اگر پبلک میں چلے جائیں تو پابندیاں آپ دیکھتے ہیں کہ لیکن جن بعض لوگوں نے بڑی اچھی طرح ان کو آبزرو کیا, بعض نے نہیں کیا. بات یہ ہے, میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کروں کہ معاشرے میں ہمیں مشکلات آئیں کیا. میں 2 باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ایک رمیز جو بات کر رہے ہیں کہ تعلیم کی افادیت سے, اس کی ضرورت سے, اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ جو مقام کے لیے, اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے, اور خاص طور پہ اگر تعلیم میں اخلاقیات کے اوپر بہت ایمفیسس رکھا جائے. تعلیم صرف تعلیم نہیں کہ آپ نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے, اس کے لیے تعلیم میں
آپ کی پرسنالٹی بلڈ کرنے کا بھی ذریعہ موجود ہونا چاہیے. دوسرا جو فاخر نے بات کی وہ خرابیوں میں بالکل بڑی واضح خرابی ہے ہماری منافقت اور جھوٹ. یہ دو چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایک کمی ہے تعلیم کی, دوسری طرف یہ ہماری پرسنالٹی میں یہ چیز چلے گئی, منافقت اور جھوٹ. اب ہوا کیا ہے اس کا؟ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, یہاں قیمتیں 6 گنا بڑھ جاتی ہیں, لیکن اگر آپ لندن میں چلے جائیں تو مسلمانوں کے لیے سیلز لگی ہوتی ہیں وہاں پہ. وہ شام کے وقت پہ وہ جو رفتاری کے لیے جو کچھ فروٹ وغیرہ چیزیں چاہیے وہ ان کی قیمتیں آدھی پڑی رکھی ہوتی ہیں, اور بھی ملکوں میں, یورپین کنٹریز میں, سب جگہ پہ. یہاں دین کے نام پہ یعنی آپ نے اس مہینے میں گناہ بخشوانے ہیں, لیکن اس کے ساتھ منافع ضرور آپ نے کمانا ہے. کورونا کا قصہ آیا, کسی نے کہا جناب سنا مکی اس کا علاج ہے, سنا مکی 200 روپے کلو تھی, دوسرے دن 4,500 روپے کلو ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں لوگ مر رہے ہیں. اگر واقعی یہ اس کا علاج ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی ریچھ سے ہی اس کو باہر کر دیا. سر مجھے اگر کسی نے میں ایک سیکنڈ ایک بات کر دوں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا تعلق ہے اخلاقیات سے. جہاں آپ نے ایک شہری, ایک انسان کے ناطے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں معاشرے کے لیے, مذہب کے لیے, وہ مفقود ہو گئی, وہ آپ کی پرسنالٹی سے نکال دی آپ نے. کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ کر لیں آپ جتنا جی چاہے کریں, یہ کوئی پوچھنے والا نہیں, پوچھتے ہی نہیں, اگر وہ برائی سمجھی نہیں جا رہی. یہ جو جنرل صاحب جو اخلاقیات ہے نا, جو آپ کا پوائنٹ ہے جو بہت اچھا ہے, یہ گھر سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں, اور وہیں پہ کہیں نہ کہیں ہماری اپ برنگنگ میں پتہ نہیں, یا تو آپ ایک چیز دیکھیں, آپ قوم کا اخلاق دیکھیں. آج جو بچے جس ماحول میں وہ پلے, وہ ماحول کیا تھا؟ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس, منی لانڈرنگ, جھوٹ, فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ. ان کو آج لیڈر مان رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ہمارے آئندہ پرائم منسٹر ہوں گے. کیوں مان رہے ہیں؟ اسی وجہ, جو اگر ان کا میں بیک گراؤنڈ دیکھوں تو بھائی جا کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھے 25,000 کی نوکری نہیں ان کو ملے گی. ٹھیک ہے سر, مجھے بریک لینی ہے, میں اگری. بٹ پرابلم ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ اور فیئر ہوتی تو پھر شاید یہ ماحول نہ بنتا. اور میں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اخلاقیات ہمیں گھر سے یہ درس ملتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی لیٹ می اوپنلی سے دس, کیونکہ ہمارے ہم ابھی بات تو یہ کر رہے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ ڈسکشن ہم ہر دفعہ کر کے نکل جاتے ہیں. سچی بات ہے کہ اخلاقیات کا درس بھی وہاں سے ملے گا جب آپ کے بڑوں کی بھی اخلاق بہتر ہوں گے. اگر پہلی نیشن کی تربیت نہیں, جنریشن کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ دوسری جنریشن کی تربیت کیسے کرے گی, اور یہ کس نے کرنی تھی. ایک بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹورڈز دی ویری اینڈ. فاخر بھائی, یہ بات ٹھیک ہے کہ ذمہ داری دونوں کی ہے, قوم کی بھی ہے اور ریاست کی بھی ہے, اور ہم مطلب دونوں نے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو مسئلہ حل ہوگا. ایک تو اس پر آپ اپنا کامنٹ کر دیں, اور اگر میں چاہوں گا آخری منٹ میں آپ جو آپ کا بڑا مشہور گانا ہے تیرے بنا جی نہ لگے, کچھ تھوڑا سا گنگنا دیں, کیونکہ بڑی ہم نے ڈرائی ڈسکشن کی ہے ابھی. جی, ریاست جو ہے پاکستان کی ریاست وہ ہماری قوم ہی ہے. ہمارے بہن بھائی ہیں جو کہ ہماری ڈیپ سٹیٹ کا حصہ ہیں, جو ہماری ریاست کا حصہ ہیں, ہم ہی ہیں. ریاست بھی ہم ہیں, عوام بھی ہم ہیں. ہماری قوم جو ہے مجھے بہت پیاری ہے, میری قوم, پاکستانی قوم, جو معصوم بھی ہے, سادہ بھی ہے, لیکن ذہین بہت ہے, سیاਣੀ ہے. 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جب وہ دبئی لینڈ کرتے ہیں تو بالکل لائن میں لگ جاتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں عوام ایک جیسے ہوتے ہیں, بھلے وہ نیو یارک ہو, برمنگم ہو, وہاں پہ بھی جب لائٹ جاتی ہے تو رائٹنگ ہو جاتی ہے, لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. برمنگم میں, نیو یارک میں اگر عوام اتنے مہذب تھے, اگر امریکنز, تو وہاں پہ چپے چپے کے اوپر چھپ کے پولیس کی پٹرول کار کیوں کھڑی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ ٹریفک کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے. بالکل دنیا بھر کے عوام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ان کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی مار کھائی ہے. انفورسمنٹ آف لا اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا, ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے یہ ہماری حکومتوں کا کام تھا. یہاں پہ ہم لوگوں سے بھول چکی ہے, ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو پریویلیج دیا ہے, کچھ لوگوں کو. اگر آپ کچھ گنگنا سکیں. دل دیوانہ تیرے لیے, تیرے بنا دل نہ لگے. میں کہوں گا کہ امیر غریب کا فرق ختم کریں, جزا سزا کا نظام قائم کریں, جھوٹ اور منافقت کے اوپر اور تفرقہ ڈالنے والوں کو پنش کریں, اور امیر غریب کو ایک ہی جیسا انصاف دیں پلیز. میری التجا ہے پاکستان کی ریاست. تھینک یو سو مچ. فاخر محمود خیالم صاحب, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, رمیز راجہ صاحب موجود تھے. قوم بننا ہے, قوم بننے کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی, ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر فرد یہ کردار